وہ اس سے جنگ زرگری کرے۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے۔ یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں۔ کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک ہی شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر الوحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جی لیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام گلاب خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کو یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا اور امروتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری و غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مکالمات کے ممتحن رہے۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دی اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے طرح بھلے مانس ہوتے ہیں، مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلاً دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، وکلا مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے۔ دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کا اختراع کرتے ہیں، اس کے دوراگ میں راستی اپنا فروغ دکھائے اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا جائے اس کی کلی کھل جائے اور وہی راستہ جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بلا دے۔
सीधी सादी सच्ची बातों में झूठ बोलने के बराबर कोई लुगत की मारी हुई बुराई नहीं है। हम इंसानों में जो बाहम रिश्ता मंदी है वो फक्त नुतक के सबब से है। जब उस नुतक में कज़ब शामिल हो तो इंसानों के बाहमी तल्लुकात में कोई ऐसी बात ना होगी कि जो फसाद से खाली रखो। जिन कौमों में झूठ का रवाज हो गया है उनमें कोई बुराई बाकी नहीं जो ना हो। ये झूठ आग और तलवार से ज्यादा उनका नुकसान कर रखा है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को उनकी मासूम खताओं पर और बेबाक शोखियों और गुस्ताखियों पर खूब गोमा शुमारी करते हैं, मगर वो ये याद रखें कि बच्चों को सिर्फ उन दो किस्सों पर सजा देनी चाहिए, एक झूठ पर और दूसरी सरकशी पर, जब तक कि उन दोनों बुराइयों से उनको वो न छुटाएं। सजा देने से हाथ को न उठाएं। अगर झूठ का चिस्का इस उम्र में जबान को लग गया तो वो बड़े होने पर और बड़ेगा। बास भले मानसों को हम देखते हैं कि झूठ बोलने सुनने की बीमारी उनके पीछे लगी होती है। दूसरी सूरत जिसमें एक झूठी बात को नए सिरे से गढ़ कर इख्तरा करते हैं, उसके मुतज़ाद कोई सच्ची बात ऐसी दिल पर मुनकश नहीं होती कि वो इससे जंग ज़रगरी करे। पहली सूरत में तो सच को झूठा लिबास पहनाया था, उसका लिबास उतार कर असल हकीकत का देख लेना आसान था, मगर दूसरी सूरत में झूठ का पुतला बनाया है। यहाँ झूठ के पकड़े जाने का खौफ कम है, मगर उसके साथ ये अंदेशा ज़रूर है कि अगर हाफजे में उस पुतले के बनाने की तरकीब खूब जानशीन नहीं है तो वह जहन से निकल जाएगी, फिर कली खुल जाएगी। तुमने बहुत से आदमी देखे होंगे कि वो जैसा वक्त और मौका देखते हैं वैसी बातें बना देते हैं। कुछ झूठ सच का ख्याल नहीं करते, एक ही मामले में एक ही शख्स से कुछ कह देते हैं, उसकी जानिब मुखालिफ से कुछ और फरमा देते हैं। उसका सबब ये होता है कि उनके दिल में कोई बात ईमान और सदाकत के साथ मुतमकिन नहीं होती। मुसलमानों की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नजरिए, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। इस नजरियाती पहलू को नुमायां करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नजरियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और हर मुख्तलिफ जोग्राफियाई हितों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत तकलियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स जात पात, छूत छात और बदपरस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। चनाचा उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नजरिए ज़िंदगी, अपने तर्ज़े मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दूर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें।